اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، جس کے اندر ہم پورا بنی اسرائیل کی قوم کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ مریم جہاں پہ ہم عیسائیت کو سمجھتے ہیں۔ تو سورہ مریم شروع ہوتی ہے اور سورہ مریم میں وہی حصے موجود ہیں کہ جو یہاں سے لوگ ہجرت کر کے پہنچے تھے حبشہ، ہجرت حبشہ کے واقعات میں حبشہ کا بادشاہ جو تھا نجاشی اور اس کے مصاحبین اور عمرہ کے سامنے جب سورہ مریم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر بن نے پڑھا تھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں، داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں، کیونکہ یہی حصہ پڑھا تھا جو کہ ان کے مذہب کا حصہ تھا۔ تو یہ بات بھی ان کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ اتنی عزت محبت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں، اور ان کو حضرت عیسیٰ کو یہ اپنا نبی مانتے ہیں، ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے تمہارے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کیا تھا، جب اس نے رب کو چپکے چپکے سے پکارا، خوف سے، خشوع خضوع سے، روتے ہوئے، اور کہا ہے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سفید ہو گیا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے مایوس نہیں ہوا۔ بہت خوبصورت دعا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو 3 درجوں میں رکھا ہے، یا تو وہ قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے ذریعے کوئی بلا دور ہو جاتی ہے، یا پھر وہ آخرت کی نعمتوں کے لیے اٹھا کے رکھ دی جاتی ہے۔ تو دعا مانگ کے انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ کہا کہ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائے۔ انسان کی دنیا میں جو چاہتے ہیں وہ بس اتنی ہے، حالانکہ جب میں مر جاؤں میرے پیچھے وارث ہو نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن انسان کو اپنے ان رشتوں سے محبت ہوتی ہے کہ چاہے وہ مال ہو یا رشتے ہوں، کہ جب میں چلا جاؤں اور میرے پیچھے وارث نہ ہو تو میرا گھر ہے، میری بیوی تو ویسے ہی بڑھیا بانجھ ہے، تو کچھ نہیں پتا کہ کوئی اولاد ہو سکے گی نہ ہو سکے گی، تو بس انہوں نے ایک ضد باندھ لی کہ مجھے ایک وارث عطا فرما۔ کیونکہ انسان کا ذہن یہیں تک جاتا ہے کہ دنیا میں اگر اپنے نام کو بچانا ہے، اپنے کام کو بچانا ہے، تو ایک وارث چاہیے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرا رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اب یہاں سے ہمیں ڈفرنس پتہ چلتا ہے اپنی دعا کا اور نبیوں کی دعا کا۔ وہ اس لیے دعا نہیں مانگ رہے تھے وارث کی کہ ان کی جگہ، جائیداد، مال، کاروبار رک جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے میں نبی ہوں، اور نبی کی اولاد میں جب اولاد نہیں آ رہی ہے تو پھر یہ نہ ہو یہ دین یہاں پہ مٹ جائے۔ تو فوراً یہاں پہ کہا کہ میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وارث پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کی یہ دعا سنی، انہیں بچے کی خوشخبری سنائی، بلکہ یہ واحد نام ہے یحییٰ جو اللہ نے خود چوز کیا۔ اللہ نے ان کے بیٹے کی خوشخبری دی اور ساتھ میں نام بھی بتا دیا۔ تو زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ بھئی یہ بات تو آپ کو پہلے بھی معلوم تھی نا، لیکن ایک انسان کی خوشی یا اس کی ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز کہ مانگ تو رہے ہوتے ہم، لیکن جب وہ پوری ہونے لگتی ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی ہوگا، خود ہی مانگ رہے ہیں اور خود ہی متحیر ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تو انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کیسے ہوگا؟ کیا میری دوسری شادی ہوگی؟ کیا ہم جوان ہو جائیں گے؟ کیا میری بیوی جوان ہو جائے گی؟ اللہ نے فرمایا ایسے ہی جیسے تم لوگ ہو، اسی بڑھاپے میں، اسی طرح سے اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے لیے تو اتنا آسان ہے جبکہ تو خود کچھ بھی نہ تھا تو تجھے پیدا کر دیا، تو اب تو یحییٰ کے ماں باپ موجود ہیں، صرف اندر سے تھوڑا سی بہتری تو کرنی ہے ان کے لیے، تو وہ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کوئی علامت مقرر کیجیے۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، علامت تو صاف ظاہر ہو جائے گی نا جب بیوی پریگننٹ ہوگی تو، لیکن پتہ نہیں وہ کون سی پریگننسی تھی جو نمایاں نہیں ہونی تھی، پیٹ کا بڑھنا نہیں تھا اس کے اندر، کیا تھی ہمیں نہیں معلوم، بوڑھی تھیں، بانجھ تھیں، اللہ نے کیسے اولاد دی، لیکن انہوں نے یہ علامت رکھی کہ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، بولتے جولتے ہو، لیکن 3 راتوں تک تم بول نہ سکو گے، بس تم اس کے بعد سمجھ جانا کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت دینے والا ہے۔ تو بہرحال زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کے اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، گویا بولنے کا بھی روزہ تھا۔
اب اس کے بعد یحییٰ پیدا ہو گئے، اور جب یحییٰ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ عطا فرمائے۔ جب وہ کچھ بڑے ہوئے، یعنی تھوڑے سے بچے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ یہاں پہ کتاب سے مراد تورات ہی ہے، تورات کو مضبوطی سے پکڑنے کا یعنی اس کا علم حاصل کرنے کا کہا، اور فرمایا اللہ نے لڑک پن سے ہی ہم نے اسے دانائی دے دی، کیونکہ وہ دعاؤں کے ذریعے آئے تھے اور ایک خاص کام کے لیے آئے تھے، یعنی وہ جو سلسلہ نبوت تھا اس کو آگے لے کر چلنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا ہم نے اپنے پاس سے انہیں شفقت، پاکیزگی اور پرہیزگاری بھی عطا کی، ساتھ ہی دنیا کے طور پہ بھی، دنیاوی طور پہ بھی وہ نرم تھے اپنے والدین پہ، اور سرکش اور گناہ گار نہیں تھے۔ پھر فرمایا ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائیں گے۔ یہ تین اوقات ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر سب سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، بظاہر پین تو ماں اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ جو اندر ایک مزے سے زندگی گزار رہا تھا 9 مہینے میں، اب اسے باہر آنا ہے، اپنا سانس خود نکالنا ہے، ورنہ تو ماں کے اندر ہی سانس لے رہا تھا، وہیں سے کھا پی رہا تھا۔ یہ انتہائی مشقت کا دن ہوتا ہے کہ جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے اور اسے یہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اب مجھے اپنے بلبوتے پہ سب کرنا ہے، سانس بھی خود لینا ہے، دودھ بھی خود پینا ہے، خود ہی اپنے آپ کو دیکھنا بھالنا ہوگا بڑے ہونے تک۔ تو یہ ایک سخت دن ہوتا ہے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ دن حضرت یحییٰ کے لیے آسان تھا، سلامتی والا دن تھا، اور جس دن وہ مرنے والا دن بھی انسان کے اوپر بڑی تکلیف والا دن ہوتا ہے، تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے اس روز بھی سلامتی ہے، اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، وہ بھی ایک بڑا واویلا والا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن بھی ان کی سلامتی ہے۔ فرمایا مریم کا واقعہ بیان کرو، جبکہ وہ اپنے گھر سے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں، یعنی یہ بیت المقدس کا شرقی حصہ تھا۔ جب وہ اس جانب آ گئیں عبادت کے لیے اور لوگوں سے پردہ کر لیا، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ وہ ان کے سامنے آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا تو حضرت مریم گھبرا گئیں۔ وہ تو پردہ کر کے، یعنی تمام محرم نامحرم عورتوں مردوں سب سے پردہ کر کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، ان کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ تو صرف اللہ کی عبادت کری تھی، اور اچانک ان کے حجرے میں ایک صحیح سالم جوان مرد آ جائے تو وہ ڈر گئیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو بھی اللہ سے ڈرنے والے۔ انہیں اپنی عزت کا خطرہ ہوا تو انہوں نے کہا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خبر دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ پہلی بچے کی پیدائش بتائی، بوڑھے بانجھ والدین میں سے ہوا، اب دوسرے بچے کی پیدائش بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کی، جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سبب کا کب محتاج ہے؟ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ نے مٹی گاڑے سے آدم کو پیدا کر دیا۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ خاص عمر تک پہنچنے کے بعد ایک عورت قابل نہیں رہتی بچہ جننے کے، مرد بھی بوڑھا ہو چکا ہے، تو اللہ نے انہیں اولاد دے دی۔ اور جب ہم سمجھتے ہیں جب شادی ہی نہیں ہوئی یا کسی مرد نے چھوا ہی نہیں تو اولاد کیسے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی سبب ہوگا تو وہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بے اسباب ہی سارے کام کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا نا کہ جب یہ لفظ قدرت آتا ہے تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کہنے لگی میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، میں بدکار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اور آپ بدکار نہیں ہیں، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے اور یہ مجھ پہ بہت ہی آسان ہے، تو ہم اسے آسان بنا دیں گے لوگوں کے لیے۔ اور اپنی خاص رحمت سے یہ ایک طے شدہ بات تھی، بس ان کو حمل ٹھہر گیا۔ یعنی یہ بات کر کے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جو فرشتے کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے انسان کی شکل میں آئے تھے فرشتے، انہوں نے حضرت مریم کی ناف پہ کچھ پھونکا تھا۔ یہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ناف میں منہ رکھ کے کچھ پھونکا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کو یہ حمل ٹھہر گیا۔ فرمایا جب وہ حمل سے ہو گئی، انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ہے، تو وہ یکسو ہو کے ایک دور کی جگہ پہ چلی گئیں، اور ایک دور کی جگہ پہ جانے کے بعد ایک کھجور کے تنے کے نیچے ان کو درد زہ لے آیا، یعنی جب ان کو لیبر پین اٹھا۔ اچھا پیدائش نارمل ہو رہی ہے، پریگننسی نارمل نہیں تھی لیکن پیدائش نارمل ہو رہی ہے، اور اس وقت جب ان کو یہ تکلیف لیبر پین ہوا تو انہوں نے یہ بات کہی کاش میں مر گئی ہوتی، کیونکہ اب انہیں وقت قریب آ گیا نا بچے کی پیدائش کا، تو اب انہیں یہ جسے ہم کہتے ہیں نا ہول اٹھنے لگے کہ جب بچہ پیدا ہوگا میں دنیا کو کیا بتاؤں گی، کاش میں بھولی بسری ہو جاتی نسیہ منسیہ۔ اتنے میں نیچے سے، کہیں نیچے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے آواز دی کہ تم بالکل بھی غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے چشمہ جاری کیا ہے، اسے دیکھو۔
اور اس کھجور کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے چند خوشے گر پڑیں گے، تم وہ بھی کھاؤ تو تمہارے اس درد زہ میں کمی آئے گی اور تمہارے دل کو بھی چین آئے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان کی نظر پڑ جائے تو کہہ دینا میں نے رحمان کے نام کا روزہ رکھ رکھا ہے، آج میں کسی سے بات نہ کروں گی، یعنی بولنے کا بھی روزہ۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی، لیکن حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا بھلا اس سے ہم کیا بات کریں، تو بچہ بول اٹھا۔ یہ ہمیں معلوم ہے حضرت عیسیٰ پنگوڑے میں بھی بولے تھے، یعنی بالکل کریڈل میں جو تھے، بولے کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے پیغمبر بنایا ہے، بابرکت کیا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ یہ میریکلز ہیں، یہ معجزات ہیں، لیکن آپ دیکھیے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو، لیکن جس وقت انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا بڑے ہونے کے بعد تو سولی پہ چڑھا دیا۔ اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میرے موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا ہوں گا سلام ہی سلام ہے۔ یعنی جس طرح سے پیچھے ہم نے حضرت یحییٰ کا پڑھا، اسی طرح سے اب یہ ربط بنتا جا رہا ہے حضرت داؤد کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت عیسیٰ کا۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبے میں مبتلا ہے۔ اب یہاں شک و شبہ کیا پڑا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ نجار کا بیٹا یوسف جو کہ اس علاقے میں رہتا تھا یہ اس کا بیٹا ہے، کسی نے کہا انہوں نے بدکاری کی، کسی نے کہا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ان کے اندر روح میں سے کچھ پھونکا۔ تو آگے یہ 3 حصے ہم پڑھیں گے کرسچینٹی کے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، تو جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو یہاں پر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے۔ اب یہ فرقے کون سے تھے؟ کسی نے یہ کہا، جو پروٹسٹنٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح کیتھولک فرقے نے کہا یہ ثالثۃ ثالثہ، یہ 3 میں سے ایک یعنی رب ہے، حضرت مریم ہے ان کی بیوی نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ ہے۔ تو یہ ٹرینٹی کا قاعدہ دیا اور کہا یہ تینوں رب ہیں۔ اور تیسرے فرقے جو آرتھوڈکس ہے انہوں نے کہا کہ وہ اللہ ہی ہیں، یعنی اللہ نے اب اپنی ایک اولاد مقرر کی اور اب در حقیقت یہ اللہ ہی ہے۔ بہرحال یہ ان تینوں کے افراط اور غلو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سیدھی راہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے تھے۔ آگے فرمایا کہ آیت نمبر 39 میں تو انہیں رنج اور افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری طرف ہی لوٹ کے سب لوگوں کو آنا ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائیوں کے بھی امام ہیں، یہودیوں کے بھی امام ہیں، پیشوا ہیں، اور ہمارے بھی ہیں۔ تو گویا حضرت ابراہیم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ان کی اولادوں سے، اسماعیل کی اولاد سے ایک، اور دوسرے یعقوب علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ ایک الگ۔ تو گویا یہ تمام کے تمام جو ہے یہ سب اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں۔ تو اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، جب انہوں نے بھی اپنے باپ سے یہ کہا تھا نا حضرت سے کہ آپ پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں، میرے پاس علم آ چکا ہے کہ یہ ساری باطل باتیں ہیں، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائے، یہ اللہ کا کھلا دشمن ہے، مجھے خوف ہے آپ کے اوپر عذاب الہی نہ آ جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ہم کو اپنے معبودوں سے روگردانی کا سبق سنا رہے ہو، اگر تم باز نہیں آئے تو ہمیں تمہیں مارنا پڑے گا۔ تو حضرت ابراہیم یہ کہہ کے گزر گئے ان کے پاس سے، نکل گئے سلام رخصت دے کر کہ اچھا جی آپ پہ سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، اور اس علاقے سے نکل گئے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے بعد میں حضرت ابراہیم کو منع کر دیا گیا کہ کسی مشرک کے لیے چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو دعا مغفرت مانگنا جائز نہیں ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، اور مجھے امید ہے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کے مایوس نہیں ہوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ یہ 2 اولادیں ان کو دیں، دونوں کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں ان کو۔ اس قرآن میں موسیٰ کا بھی ذکر ہو جو کہ رسول اور نبی تھا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں موسیٰ کا ذکر 116 بار آیا ہے، اتنا زیادہ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے تو آپ کو قرآن پاک ایک
سیکنڈ ایڈیشن لگتا ہے تورات کا، کہ تورات کیونکہ مطلب دیکھیں نا آپ کہ کتنا لمبا سلسلہ تھا. بنی اسماعیل میں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس کے علاوہ تو سارا سلسلہ ان کے پاس تھا. تو تورات، زبور، انجیل سارا انہی لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، اور قرآن کا بھی بہت بڑا حصہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ان سب کو کراس کرتے ہوئے ڈائریکٹ حضرت ابراہیم سے اپنا لنک لگاتے ہوئے تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ بیچ میں یہ ساری چیزیں خراب ہو گئی تھیں. تو ان کو طور کی طرف کا واقعہ ہے، طور کی طرف بلایا، ندا دی، راز و نیاز ہوئے اللہ تعالیٰ کے، اور پھر اس کے بعد ان کے ایک بھائی کو بھی ان کے ساتھ کیا. اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کرو کہ وہ بڑے سچے رسول تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اس کتاب میں ادریس کا قصہ بھی بیان کرو، نیک کردار پیغمبر تھے، ہم نے انہیں بلند مقام دیا تھا. یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، اور اولاد آدم تھے، ان لوگوں کی نسل میں سے تھے. ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں چڑھا دیا تھا. اب آدم کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کی بات کی کہ آدم کی آدھی نسل ختم ہو گئی تھی، صرف حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ اوپر چڑھے تھے. اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں، ان کے سامنے جب بھی اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے سجدہ کرتے ہیں، روتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، یعنی ان کی نسلوں میں سے ایسے ناخلف پیدا ہوئے، انہوں نے نمازیں ضائع کی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے. نماز اور نفسانی خواہش کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تعلق ہے. جب بھی ہمارے اندر اکساہٹیں آئے نہ نفسانی خواہشات کی، کوئی بھی کچھ بھی جو ہمارا نفس ابھارے، نماز پڑھیں. نماز انسان کو ان تمام شیطانی جالوں سے پناہ میں لیتی ہے، ایک طرف کر دیتی ہے. سوائے ان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے ان کے اوپر سے عذاب ٹل جائے گا اور ان کو ذرا بھی ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، اور ہمیشگی کی جنتیں ہوں گی. اللہ مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، وہاں پہ نہ کوئی وہ لغو بات سنیں گے. جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، اس دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف لغو باتوں پہ پہنچتی ہے، زبان سے پہنچتی ہے. جو لوگ ہمارے متعلق کوئی بھی بات کہیں ہمارے منہ پہ یا ہمارے پیٹھ پیچھے، جب آپ اس کو سن لیتے ہیں تو آپ کی طبیعت مقدر ہوتی ہے. فرمایا وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، سلام ہی سلام، سلامتی سلامتی، الا سلامن وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. ان کو صبح و شام ان کا رزق دیا جائے گا. ہمیں نہیں معلوم وہ رزق کیا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہماری تلذات اعین ہے، کیا چیزیں ہیں جس سے بس ہم خوش ہو جایا کریں گے. یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہمیں اپنے بندوں میں سے انہی کو بناتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. ہمارے آگے پیچھے یہاں پہ حضرت جبرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وحی آنے لگی نا تو آپ بار بار چاہتے تھے، روز چاہتے کہ حضرت جبرائیل آ جایا کرے. آپ کو لذت آتی تھی اللہ کا کلام ان کے منہ سے سننے میں. فرمایا کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم بغیر رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. ہمارے آگے پیچھے ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں. تیرے پروردگار نے تجھے بھولا نہیں ہے، بھولنے والا نہیں ہے، وہ اپنا کلام تجھ تک دیتا رہے گا. آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے. اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت پر جم جاؤ. کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام یا ہم پلہ کوئی ہے؟ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو کیا اس انسان کو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ وہ پہلے بھی پیدا کیا گیا تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم میں اوندھے منہ گھٹنوں کے بل ڈال دیں گے. پھر اس میں سے ہر گروہ کو الگ کریں گے. جو اللہ رحمان سے اکڑے اکڑے پھرتے تھے ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں، انہیں جہنم کے داخلے کی خوشخبریاں دو. تم میں سے ہر کوئی وہاں وارد ہونے والا ہے اور یہ تمہارے پروردگار کا ایک قطعی فیصلہ ہے. ہاں، پروردگاروں کو ہم بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اس جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی تھیں تو یہ کافر مسلمانوں سے کہتے تھے اچھا آج نہیں آیت آئی ہے، بتاؤ کس کا ایمان بڑھا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی ایک ایسی آیت آتی ہے جس سے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی ایسی باتوں ہی کی وجہ سے ہم ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غرق کر چکے ہیں، غارت کر چکے ہیں، اور جو بھی ساز و سامان اور نام و نمود ہم نے ان کو دیا ہے ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں. یعنی ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں عیاشیوں کے ساتھ، ان کے آگے تو ان کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے انہیں ہلاک کیا، ان کو بھی ہلاک کریں گے. اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ایک لمبی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وہ وعدہ دیا جاتے ہیں، عذاب کو یا قیامت کو. اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا جتھا کمزور ہے اور کون غالب مرتبے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت یافتوں کو ہدایت میں بڑھاتا ہے اور نیکیاں تیرے رب کے نزدیک
ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہاں پہ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو کفر کیا اور کہا مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی۔ اب یہاں پر کفر کرنے والے، اپنی عقل پہ بھروسہ رکھنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ میری اپنی عقل، میری اپنی پلاننگ اتنی زیادہ ہے کہ ضرور مجھے مال اور دنیا میں مقام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا یا ان کے پاس غیب کا کوئی علم آ گیا ہے؟ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم انہیں ضرور لکھ لیں گے اور ان کے عذاب کو ہم بڑھا دیں گے۔ یہ جن چیزوں کا کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے یا تو بالکل اکیلا ہی پھر ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ آج اس دنیاوی جن چیزوں کے اوپر وہ اتراتا ہے اور کمر کو اپنے کستا ہے اور سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اکیلا اس کو بلائے گا۔ کبھی کبھی نا اپنے گھر سے علیحدہ ہو کے، اپنی اطراف سے علیحدہ ہو کے اکیلے کھڑے ہو کے دیکھیں اور لمحے بھر کے لیے سوچئے نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس گھر والے ہیں، کوئی مجھے بچانے نہیں آئے گا، میں جیسی جہاں کھڑی ہوں اسی حالت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو بس ہمارے پاس جو چیز ہوگی بچے گی جس کے بارے میں ہم مطمئن ہوں گے وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال کو خراب کرنے کے لیے ہی تو یہ ساری چیزیں ہیں، گھرداریاں، مصروفیات، بچوں کی محبت، مال کی محبت، انہی کی وجہ سے ہم آخرت میں اکیلے کھڑے ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں کہ شاید وہ ان کے لیے باعث عزت ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھے گا، ان بزرگان دین سے پوچھے گا تو کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں، الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ ایون اولادیں کھڑے ہو کے کہیں گے ہم نے کب کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دیں۔ ازواج کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا۔ والدین کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں اے نبی جلدی نہ کیجیے، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پرہیزگار اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود ان کا میزبان ہوگا، اور اس کے مقابلے میں گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا۔ کسی کو نہ شفاعت دینے کا اختیار ہے سوائے اس کے جن کو اللہ تعالیٰ کوئی قول دے دے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو کہہ دے کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں تو وہ سفارش کرے گا۔ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے اولاد مقرر کی ہے، تو ایسے لوگوں کی کیسے سفارش اللہ کرے گا؟ بہت بری اور بھاری چیز لے کر آئے ہیں۔ یہ قریب ہے اس قول کی وجہ سے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، آسمان پھٹ پڑے کہ یہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کے سب پورے گن گن کے اللہ نے رکھی ہیں ان کی تمام چیزیں۔ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے شائستہ اعمال کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان محبت پیدا کرے گا ایک دوسرے کے لیے، اور یعنی اپنے لیے بھی اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کی ہیں، اب کیا تم ان جماعتوں کی، ان قوموں کی، ان امتوں کی ذرا بھی کوئی آہٹ، ذرا سی بھی کوئی بات کہیں پر پاتے ہو؟ صرف ایک ہی نام باقی ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز، کوئی ایسی بات جو اس پرانی قوموں کی سرگزشت ہے، جو عذاب آئے گی، وہ سب صحیفوں میں مدفون ہے۔ آج چلتے پھرتے صرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہماری سورہ مریم مکمل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ جو اب ہم انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں، اس کی پہلی ہی آیت وہ آیت ہے کہ جو ہمارے دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ فرمایا طٰہٰ، حروف مقطعات، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے آپ پہ یہ قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی ایک مشقت ہوتی ہے جسمانی اور ایک مشقت ہوتی ہے ذہنی۔ ذہنی مشقت جسمانی مشقت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور ذہنی مشقت کیا ہے؟ ذہنی کوفت، غم،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ غم بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ ان کی امت ایمان نہیں لا رہی۔ فرمایا یہ جو اتنا تعصف آپ کو ہے اور ان کے ایمان نہ لانے کی حسرت آپ کو ذہنی مشقت میں ڈالے جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ لوگ ضرور ایمان لے کر آئیں گے، ورنہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ سورہ طٰہٰ کی ایک اور سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ یہ وہی صورت ہے جو حضرت عمر کی بہن تلاوت کر رہی تھی جس وقت حضرت عمر کو یہ خبر ملی کہ تم اپنے گھر جا کے معاملہ دیکھو، اور جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن سورہ طٰہٰ پڑھ رہی ہیں۔ فرمایا بلکہ اس نصیحت کے لیے جو اللہ ڈراتا ہے، یا بلکہ اس کی نصیحت کے لیے قرآن آیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا اتارنا اس کی طرف سے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں تک یہ قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بیان کو اچھی طرح ایبزارب کر سکیں، جو رحمان ہے اور عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمینوں ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو یہ کرۂ خاک ہے جو ہماری خاک والی زمین ہے اس کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کرے یا پوشیدہ، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بہترین نام اسی کے ہیں، اسماء الحسنہ۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ رمضان کے بعد تھوڑا وقفہ 1 مہینہ دے کر ہم دوبارہ سے ایک کورس کا آغاز کر رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا، اور وہ یہ ہے کہ 1 سال پورا یعنی اگلے رمضان سے پہلے ہم صرف سورہ بقرہ پڑھیں گے، اور سورہ بقرہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہماری ایک توحید کا حصہ ہے، اسماء و صفات، اس کو پڑھیں گے، کچھ سیرت کا اور احادیث کا مطالعہ کریں گے، اور زیادہ تر میری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم احادیث کا دور فتن کا مطالعہ کریں، کیونکہ اس وقت ہم فتنے کے دور میں ہیں، تھوڑا علوم الحدیث اور اس کے بعد وہ والی احادیث انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو بہترین نام سے پکارنے کا پہلے بھی ذکر آیا، اور یہاں بھی کہ بہترین نام اسی کے ہیں۔ اے نبی، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے۔ اب یہاں پہ ایک نیا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ قصہ آپ لوگ اس کو پورا ویسے بھی پڑھ لیں گے ترجمے میں، لیکن یہاں پہ اس طرح ہوا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے تو انہوں نے ایک آگ دیکھی تھی۔ یہ وہ واقعہ جب وہ حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کر کے واپس جا رہے تھے، تو انہوں نے آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں پہ ٹھہر جاؤ، میں ذرا اس آگ کو دیکھ کر آؤں، ممکن ہے میں کوئی انگارہ لے کر آ جاؤں یا وہاں سے کوئی راستے کی اطلاع پا لوں، یعنی کہ سردی زیادہ ہے، میں کچھ انگارہ لے آؤں تاپنے کے لیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آگ کس نے جلائی ہے، مجھے کوئی راستہ مل جائے کہ ہم کس رخ کی طرف جائیں۔ پھر جب وہاں پہ پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار ہوں، جوتیاں اتار دو کہ کیونکہ تم ایک میدان طوا میں موجود ہو۔ کوئی یہ پاک جگہ تھی۔ اب یہ ٹریولنگ آپ کو سورہ کہف کے بعد سمجھ آ گئی ہے کہ ٹریولنگ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کہاں سے کہاں کے مشاہدات کراتا ہے، یہ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ فرمایا میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو میں وہی کر رہا ہوں اسے کان لگا کے سنو، میں اللہ ہوں اور میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ یہاں پہ ہمارے پاس نماز کا ایک مصرف آیا، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ جب بھی تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے رب کا رب ہونے کا یقین ہوتا ہے، اور جب بھی نماز پڑھو اس یاد کے ساتھ پڑھو کہ اس کے احکام کے اوپر تمہیں عمل بھی کرنا ہے۔ قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے آنے والی ہے، اور جسے میں پوشیدہ جب رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو جو وہ کرے اس کا بدلہ اس کو دے دوں۔ پوشیدہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا وقت نہیں معلوم، تاکہ ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے حساب سے کام کرتا رہے۔ بس جب اب اس یقین کے ساتھ کہ تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اے نبی، اب آپ کو کسی کی بھی خواہشیں اپنے راستے سے نہ ہٹا سکیں۔ پھر پوچھا یہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اپنے بکریوں کو چراتا بھی ہوں، پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، بہت سے فائدے ہیں میرے اس کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ اپنے ہاتھ سے اسے نیچے ڈال دے، یعنی نیچے پھینک دے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ اس کو نیچے ڈراپ کیا زمین پہ تو وہ سانپ بن گئی۔
اب یہ کوئی معجزات نہیں ہو رہے، یہ ٹرانسفارمیشن ہے، یہ انرجی کی ٹرانسفارمیشن ہے، یہ چیزوں کی حیت کا بدل جانا ہے، اور اللہ اس کے اوپر قادر ہے۔ اور ہم یہ بات پڑھ آئے سورہ کہف میں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں کہ اگر اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کے اوپر اندھے بہرے گنگے ہو کے نہ پڑ جائیں، بلکہ ہم سمجھیں کہ کیا کرامات ہیں اور کیا چیزیں فقط ایک دھوکے ہیں۔ بہرحال وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی وہ لاٹھی، فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو، ہم اسے دوبارہ اسی صورت میں لے آئیں گے، یعنی جیسے ہی تم اس سانپ کو پکڑو گے وہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گا، اور اپنا ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال کے نکالو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی روگ اور عیب کے، یعنی بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی ایسی بیماری کے کہ جس سے ہاتھ سفید ہو جائے۔ اس طرح ہم بڑی بڑی نشانیاں بتاتے ہیں۔ اب تم فرعون کی طرف جاؤ، ہم نے تمہیں 2 معجزات دے دیے، ید البیضہ دے دیا یعنی چمکتا ہوا ہاتھ دے دیا، اور عصا دے دیا، اب تم جاؤ وہاں پہ۔ تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ تعالیٰ یہ کام مجھ پر آسان کر دے، یعنی یہ آسان کام نہیں ہے تبلیغ کا، مگر آپ آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، یہ کچھ حدیثیں ہیں پیچھے سے، یا پھر یہ کہہ لیجیے اسرائیلی روایات ہیں، لیکن جس چیز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اس کی ڈیٹیل میں ابھی عملی طور پہ نہیں جا رہے۔ فرمایا تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، ہاں ہم اس سے یہ بات ضرور نکال رہے ہیں کہ یہ اسپیچ تھیراپی ہے، اور یا بھی یہ کہہ لیجیے اسپیکنگ پاور ہے۔ اگر آپ کو یہ کام اللہ کے راستے میں کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنی ہے، تو یو شوڈ نو کہ اس تبلیغ کو کس طرح سے پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کو بولنے کی تحقیق آنی چاہیے، طریقہ آنا چاہیے، کب کیا بات کیسے کہنی ہے، آگے پیچھے کیا لاحقے لگانے ہیں، آپ نے شروعات خطبے کی کیسے کرنی ہے، آپ کو آخر میں کیسے آنا ہے، آپ نے ریڈنگ اسٹائل میں نہیں کرنا، آپ نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونا ہے۔ تو گویا جب بھی آپ کو کسی سے ایڈریس کرنا ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر کتاب لکھنی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتاب لکھنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، دی بادشاہ کیا ہوتا ہے، اینڈنگ کیا ہوتی ہے۔ ہم بچپن میں اسکولوں میں یہی سیکھتے تھے نا کہ بیچ میں مضمون آنا چاہیے، خط کے اوپر یہ آنا چاہیے، نیچے یہ آنا چاہیے۔ اسی طرح کتابیں لکھنے کے لیے فہرست الگ بنتی ہے، دیباچہ الگ بنتا ہے، اس کا ابتدائیہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح بولنے کے لیے بھی جب آپ کو کسی کے آگے کوئی بات رکھنی ہے تو آپ کو اچھی طرح اس کے بعد اس کے کانٹینٹ بھی پتہ ہونے چاہیے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس اچھے پوائنٹس ہوں۔ اگر آپ کوئی دعا سکھا رہے ہیں، آپ کوئی سیرت پڑھا رہے ہیں، آپ کوئی تفسیر کرا رہے ہیں، تو آپ کے پاس اچھی طرح وہ نوٹس کی تیاری موجود ہو۔ تو فرمایا میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے، یعنی مجھے اچھی طرح بات کرنی آ جائے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اور ساتھ ہی فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار بنا دے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، دین کے کام ہوں یا دنیا کے کام ہوں، آپ کے کلوز سرکل میں آپ کے چند بہترین ساتھی آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اکیلا چنا نہیں باہر جھونک سکتا، چند ہو لیکن بہت اچھے طریقے سے وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی زندگیوں میں یا تو خود امامت کیجئے، یعنی خود لیڈرشپ کیجئے، اگر نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ جڑ کے اس کی مدد کیجئے، کیونکہ کسی کو بھی کوئی بڑا کام کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی پیرائے میں تھوڑا سا ٹائم مگر ضرور دیجئے ان جگہوں کو جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے۔ فرمایا میرا وزیر میرے کنبے میں سے کسی کو کر دیجئے، اور یہاں پہ نام بھی لے لیا ہارون، تو اس سے میری کمر کس دے، اسے میرا شریک کار بنا دے، تاکہ ہم بکثرت آپ کی تسبیح بیان کریں اور بکثرت آپ کو یاد کریں، بے شک تو خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اگر ہائی لائٹر ہو نا تو آپ لوگ اپنے قرآن کو اس سے ہائی لائٹ کر لیجئے۔ کبھی بھی اپنے گھر والوں کی مدد چاہیے ہو نا، آپ کو کلاس میں آنا ہے، نئی اجازت مل رہی، فلاں کام کرنا ہے، گھر میں مسئلے شروع ہو گئے ہیں، فلاں نہیں مان رہا، فلاں نہیں مان رہا، یہ بہترین ہے، بہترین ہے۔ اور بے شک آپ دعا مانگتے ہو ہارون کی جگہ اس شخص کا نام لے لیجئے، اور آپ یہ دعا مانگیے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور ہارون اخی کی جگہ آپ کسی کا بھی نام لے لیجئے۔ اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم بہت زیادہ آپ کی تسبیح بیان کریں اور بکثرت آپ کی یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سب ڈن، تمام سوالات مان لیے گئے۔ اب
ہم نے تجھ پر ایک بار پہلے بھی احسان کیا تھا، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ چھوٹے تھے اور ان کی ماں نے پانی میں ڈال دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی دودھ پلانے والی نہ ملی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو الہام کیا تھا کہ وہاں تک پہنچو، اور وہ پہنچے تھے۔ یہ پورا اسی کا ذکر ہے، صندوق میں بند کیا، ڈال دیا، پھر دشمنوں کے درمیان ہی محبت اور الفت ڈال دی، اور حضرت آسیہ نے اور فرعون نے ان کو ایسا بیٹے کے قبول کر لیا، پرورش کی، اور کس طرح بہن اسی راستوں پہ چلتی ہوئی گئی، اور اس کے بعد آ کے ماں کو خبر دی، ماں نے آ کے ان کو دودھ پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 41 میں، ہم نے خاص تجھے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ساتھ لے کر جاؤ، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، بہت بڑا کام ہے، نبی بنائے جا رہے ہو، اللہ کا ذکر تمہیں لوگوں تک پہنچانا ہے، تو سستی سے بچنا ہے، دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سستی سے، عجز سے، کاہلی سے اپنی پناہ میں رکھیے۔ فرعون کے پاس جاؤ، بہت سرکش ہو گیا ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ، یہ جاتے ہی جو ہے نا اس کے اوپر ہلہ نہ بول دینا، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے، تو پہلا اسٹیپ ہے کہ نرمی سے، حکمت سے بات کرنا۔ دونوں نے کہا ہمیں خوف ہے کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے گا اور سرکشی میں وہ اور نہ بڑھ جائے۔ جواب ملا اللہ کی طرف سے، خوف نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، بس جا کے کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ان کی سزائیں ختم کر، اور ہم اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، ہم پہ یہ وحی کی گئی ہے۔ اب یہاں پر جب وہ پہنچے فرعون کے دربار میں، اب تصور میں لے کر آئیے ایک عام سی بات، بالکل ایک عمومی بات، ایک بچہ یا رشتہ دار میں سے کوئی آپ کے ہی سامنے پل بڑھ کے بڑا ہو رہا ہے، آپ کے ہی سامنے اس کی پوری زندگی ہے، گزشتہ 20 30 40 سال کی، اچانک وہ کوئی اچھی باتیں کرنے لگتا ہے، آپ کو کچھ سمجھانے لگتا ہے، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہمارا بھی وہی فرعون والا رویہ ہوتا ہے، اچھا بڑی تمہیں علم آ گیا ہے، بڑی باتیں آ گئی ہیں تمہاری، کل تک تو تم یہ کام تم بھی کرتی تھی یا کرتے تھے۔ تو فرعون نے بھی پوچھا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ کہاں سے یہ باتیں لے کر آ رہے ہو؟ جواب ملا ہمارا وہ رب ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل عنایت فرمائی ہے اور پھر راہ سجائی ہے۔ پھر اس سے پوچھا اگلے وقتوں کے لوگوں کا حال بتاؤ، تمہارے رب نے تو بہت کچھ بتا دیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے دیا، اور میرے رب کے پاس یہ علم ہے جو نہ کبھی غلطی کرتا ہے اور نہ چوکتا ہے۔ اور پھر بتایا کہ زمین تمہارے لیے بنائی، آسمان تمہارے لیے بنائی، یعنی وہی الفاظ ریپیٹ کیے جو اس وقت کی تورات وغیرہ میں لکھے ہوئے تھے، اس وقت کی جو بھی کتابیں تھیں، صحیفے تھے، اس کے اندر وہ سب لکھے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا کہ وہی برسات برساتا ہے، وہی پانی دیتا ہے، وہی چوپایوں کو کھلاتا ہے، بہت سی نشانیاں اسی طرح وہ پیدا کرتا ہے، لوٹاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ تم اس لیے آئے ہو، اب یہ جادو بیانی سے الفاظ تھے، ایک تو اللہ کے الفاظ تھے، قرآن کے الفاظ ہیں، دوسرا کہنے والوں نے بھی اپنی زبان کی گرہیں کھول لی تھی، اللہ سے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گرہ کھول دے اور ہماری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر دے کہ اگلے شخص کے اوپر اثر ہو جائے، تو اثر ہو گیا۔ اور فرعون نے کہا یہ تو کوئی جادوئی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو، ایک عجیب سا کلام ہے جس میں مسحور کر رہے ہو، ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے مقابلے میں جادو لے آتے ہیں۔ اور اسے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، میدان پورا سجتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ موسیٰ تمہاری تو شامت آ گئی، اب بڑے بڑے لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہے۔ تو یہ لوگ آپس میں مشورے کرنے لگے اور فرمایا کہ اپنے جادو کے زور سے موسیٰ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو اس زمین سے نکال دے۔ یعنی فرعون کے ساتھی یہ مشورہ کرنے لگے کہ ایک طرف ہمارے جادوگر ہیں، وہ جادو کے زور سے یا جادو کی ہیبت سے اپنی مملکت کو قائم کیے ہوئے تھے، اب انہی کے مقابلے میں ایک اور جادو آ رہا ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ہر قوم میں جب رسول یا نبی بھیجے گئے، ان کے معجزات اکارڈنگلی ہوتے تھے کہ اس زمانے میں جس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہو، جس چیز میں لوگوں نے ماسٹری کی ہوئی ہو، اسی سے توڑ لے کر آتے تھے۔ تو فرعون کی تو ساری حکومت جادو اور جادو کے بلبوتے پہ چل رہی تھی، انہوں نے کہا یہ ایک اور جادوگر آ گیا، اور یہ ایک اور جادوگر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی جگہ سے نکلنا ہے اور اس نے یہاں پر اب طاقت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو انہوں نے بہرحال یہ مقابلہ کیا اور پھر وہ آمنے سامنے ہوئے، اور یہ قصہ ہمیں بچپن سے معلوم ہے کہ انہوں نے کہا تم ڈالتے ہو کہ ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا تم ہی ڈال دو پہلے۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ سب سانپ بن گئے، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور اس نے ان سب کو نگل لیا۔ اب یہ استعارہ بھی ہو سکتا ہے، واقعی بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنا ایک جادو لے کے آئے، ادھر سے جو جادو آیا اس نے ان جادو کو نل اینڈ وائٹ کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا جادو شو کیا،
تو ان کے سارے سانپ رسیاں بن گئے. یعنی وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اصل میں یہ انہوں نے بنا دیے سانپ، تو یہ شو کر دیا کہ نہیں، یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، اصل میں تو رسیاں ہل رہی ہیں، تم اسے سانپ سمجھ رہے ہو. یہ اسے ذہن بندی بھی کہتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً وہ سب نگل گیا، کھا گیا. نگلنے سے مراد ہے نگل گیا یا پھر اس کا اثر ظاہر کر گیا. اب جب پہلی دفعہ انہوں نے وہ ڈالے اپنی رسیاں، تو ظاہر حضرت موسیٰ کو بھی خوف آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا خوف نہ کرو اور ڈال دو جو تمہارے ہاتھ میں. جب انہوں نے ڈال دیا اور یہ سب معاملہ ہو گیا، تو سب سے پہلے جادوگروں نے پہچان لیا. ماسٹرز جانتے ہیں نا کیا چیز صحیح ہے کیا غلط. آپ میں سے اگر کسی کو بھی پینٹنگ آتی ہو، ٹھیک ہے، اور میں بھی دعویٰ کروں کہ مجھے بھی آتی ہے، میں برش چلا دوں تو آپ میں سے 4 لوگ تو واہ واہ کریں گے، لیکن جو ماسٹر ہے وہ کہے گا اسٹروک ہی غلط ہے، اینگلز ہی غلط ہے، کلرز ہی غلط ہے. تو میں نہیں مانتی. تو لہٰذا جو ماسٹر ہوتا ہے نا وہ مانتا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے میڈیکل سائنس پڑھی ہوئی اور ڈاکٹر ہو، اور میں بھی ایسا ظاہر کروں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں 2 باتوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہیں کمپاؤنڈری ضرور کر کے آئی ہیں لیکن ڈاکٹر نہیں، کیونکہ ان کو بیسک باتوں کا نہیں پتہ. تو اسی لیے جادوگر پہلے ایمان اس لیے لے کر آئے کہ انہوں نے جادو سیکھا ہوا تھا. اس کے اینگلز، اس کے فارمولے، اس کے اثرات انہیں معلوم تھے. اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو چیز ڈالی گئی یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقی طور پہ یہ چیز ہے، اس کے اندر جو جان ہے وہ حقیقی جان ہے، کیونکہ جادوگروں کی نظر کا دھوکہ نہیں تھا، وہ اس کو واضح نگاہ سے دیکھ رہے تھے. تو پھر فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس کے اوپر ایمان لے آئے. وہ سب سجدے میں گر پڑے تھے. تو در حقیقت مجھے لگتا یہ ہے کہ یہی تمہارا بزرگ ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھائے اور تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ مل کر ہمارا تختہ الٹ دو. میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے اور سیدھے جانب سے کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عذاب دیر پا اور سخت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے سامنے دلیلیں آ چکی ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ کیا چیز ہے، تم ہمیں مارو یا تم ہمیں زندہ چھوڑو، ہمارا تو ایمان پختہ ہو چکا. اور ہم اپنے پروردگار پہ ایمان لائے اور اب وہ ہماری خطائیں معاف کرے، ہماری اس سے یہی طمع ہے. اور جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. ہم نے یہ جادوگری تمہارے پریشر میں آ کے کی تھی، ہم اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں. تو فرمایا گناہگار بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے بہتر ہے کہ نیکوکار بن کے حاضر ہوں. اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں ظاہر ہوگا، حاضر ہوگا، اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند اور بالا درجے ہیں، جنتیں ہیں جس کا یہاں ذکر کیا. اس کے بعد آیت نمبر 77 میں ایک اور وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اب تم راتوں رات اپنے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ موسیٰ، اور تمہیں اب ان کے جو ڈر ہے اور خوف ہے اس سے ہم نجات دیتے ہیں. پھر وہ نکلے وہاں سے. پیچھے سے فرعون نے لشکر نے تعاقب کیا، انہوں نے اپنی عصا مار کے سمندر کو 2 حصوں میں کیا، نکل گئے دوسری طرف. اور جب فرعون ان کے پیچھے پیچھے اس جگہ پہ اس نے اپنے گھوڑے ڈالے تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جائے، اور وہ مل گئے وہ سارے سمندر. اور اس طرح سے وہ پورا فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی ہے، تمہیں کوہ طور کے دائیں طرف کا وعدہ کیا ہے اور تم پر من و سلوہ اتارا. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اب اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ اور حد سے آگے نہ بڑھو، تم پہ میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پہ غضب نازل ہوگا وہ یقیناً تباہ ہو جائے گا. اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا بنی اسرائیل میں، یہیں پہ اسی وادی اتھیا میں. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلا لیا کوہ طور پہ 40 راتوں کا وعدہ دے کر، تاکہ ان کو کچھ صحیفے دینے تھے، کچھ چیزیں ایسی دینی تھی جو ٹیسٹیمونیلز وغیرہ وہ سب دینی تھی. جتنی دیر میں وہ وہاں پہ گئے تو پیچھے سے، کیونکہ قافلوں میں آنے والے ہر طرح کے لوگ تھے، پکے ایمان والے بھی تھے اور ایسے بھی تھے جنہیں صرف فرعون سے نجات چاہیے تھی، ضروری نہیں تھا کہ وہ اللہ کے اس نبی پہ ایمان لائے ہوں. سامری جادوگر بھی ان کے ساتھ ہی تھا. سامری جادوگر نے ان سے یہ کہا کہ اپنے اپنے زیورات لے کر آؤ، اور اس نے ڈھال کے زیورات کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا لیا. یہ وہی بچڑا ہے جس کی عبادت یہ لوگ وہاں پہ کیا کرتے تھے فرعون کے زمانے میں. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا بچے کو ذبح کرنے کا، گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا. یہاں پر بھی اسی بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہاں بھی انہوں نے پوچھا تھا
کہ کس کو ہم کاٹیں کس کو ہم کریں، کیونکہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جب آپ غلامانہ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کتنے ہی آزاد ہو جائیں آپ کے ذہن غلامانہ رہتے ہیں۔ ہم نے بھی خاصا لمبا عرصہ ہندوستان میں غلامی کے طور پہ گزارا، آج ہمیں آزاد ہوئے ہوئے کتنا لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن ہمارا غلامانہ ذہن نہیں گیا، نہ انگریزوں سے متاثر والا ذہن اور نہ ہی ہندوؤں کی رسومات سے متاثر ہونے والا ذہن آج بھی وہی موجود ہے۔ ریوائول آف اسلام نہیں ہو سکا۔ یہ غلامی کی سب سے گندی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جسم آزاد ہو جائے مگر آپ کا ذہن غلام رہتا ہے۔ اب یہ وہاں سے ان کے ظلم سے نجات پا کر تو یہاں پہ آ گئے، سمندر پھاڑ کے یہاں اللہ نے راستہ بنا دیا، آ گئے، لیکن در حقیقت ذہن وہیں کے وہیں تھے، یعنی ذہنی طور پہ ان کی نرچرنگ نہیں ہوئی تھی، ان کے اوپر ابھی تبلیغ وغیرہ تو ہوئی نہیں تھی، ان کو تو بس صرف اس مصیبت سے نکال کے لے کر آ گئے تھے، تو لہٰذا انہوں نے فوراً بچہ بنا لیا، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک وہ ایسا کر رہے تھے نا۔ ایسے ہی ہندوستان سے جب ہم یہاں واپس آئے تو وہاں بت تھے، تو یہاں پہ بنا لیے ہم نے، یہ ساری چیزیں بنا لی، قبر پرستی بنا لی۔ وہاں پر ہم کہتے تیجا ہے تو یہاں پہ تیسرا دن جو ہوتا ہے وہ کر لیا ہم نے، وہاں پہ پرساد ہے تو یہاں تبرک ہے، وہاں بھجن ہے تو یہاں قوالی ہے، نام چینج کر لیے، باقی تو سب چیزیں ویسی کی ویسی ہیں۔ وہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیدیں، ہماری شب براتیں کچھ ہولی جیسا تو فارم لے کر آئیں، کچھ رنگ کھیلیں، کچھ خوبصورت چیز ہو، کچھ ایسا ہو، کچھ ایسا ہو، یعنی روح نکل گئی بس، اور باقی سارا چھلکا ہمارے پاس رہ گیا۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہوا، انہوں نے اس کو بنا لیا معبود، اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں، انہوں نے کہا وہ لاء لے کر جو اللہ تعالیٰ نے وہ سلیٹے کہہ لیجئے، لاء لے لیجئے، جس کے اندر سارے آیات اور احکام لکھے ہوئے تھے، کمانڈمنٹس لکھی ہوئی تھیں، وہ لے کر آتے ہیں تو انہوں نے تو ہاتھ سے ہی پھینک دی، انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم لوگوں نے یہاں، اور اپنے بھائی کو فوراً پکڑ لیا، ان کی داڑھی کو پکڑا اور کہا کہ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے مغلوب کر لیا تھا ان لوگوں نے، اور دیکھو میری داڑھی پکڑ کے نا لوگوں میں رسوائی نہ کرو۔ یہ بھی ہمارے پاس بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ جب آپ کسی ڈسپیوٹ کا اپنی فیملی میں یا اپنی کمیٹی میں شکار ہو جائے تو اسے لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں۔ اگر کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی ڈسپیوٹ 2 لوگوں کے 4 لوگوں کے درمیان پڑ جاتے اسے تشہیر نہ کریں، بلکہ آپس میں انڈور اس کو ختم کریں۔ آپ کے گھر میں ہو جاتے اسے انڈور ختم کریں، اسے پبلکلی سامنے نہ لے کر آئیں۔ تو انہوں نے بھی یہ جب حضرت موسیٰ نے کیا تو حضرت ہارون نے ان سے کہا کہ مجھے اس طرح رسوا نہ کرو، اور ان لوگوں نے مجھے مغلوب کر لیا تھا۔ بہرحال انہوں نے دوبارہ اٹھائی وہ الواح ساری، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے پوچھا اس سامری سے کیا معاملہ کیا تم نے یہ؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو یہی سمجھ آیا۔ اب دیکھیے یہاں وہی بزرگان دین والی بات کہ موسیٰ تم نکل کے گئے، تمہارے نام کے ساتھ میں نے لوگوں کو جمع کر کے رکھا، تم جب جا رہے تھے تو تمہاری پاؤں کی خاک اٹھائی میں نے اور اسے بچڑے میں ڈالا، اور وہ بچہ بولنے لگا۔ وہ بول کیا رہا تھا؟ ایک طرف سے ہوا آ رہی تھی، ایک طرف سے جا رہی تھی، اس نے کچھ کرامات دکھا دی تھی، جادوگر تو تھا۔ تو لہٰذا میں نے ان لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہ کام کیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کے معاملے میں کھری بات کرنی چاہیے، جوڑنے کے لیے لینینسی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اصول پہ سودے نہیں ہونے چاہیے۔ تو کہا کہ میں نے تو یہ سوچ کے کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاذهب فإن لك في الحياة، کہ جاؤ اب تم پوری زندگی تمہاری سزا یہ ہے کہ تم یہ کہتے رہنا لوگوں سے لا مساس لا مساس، مجھے نہ چھونا، اور تمہیں وہ بیماری لگے گی جو تم سے ٹلے گی نہیں۔ یعنی پھر کہا جاتا ہے سامری کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کو جو اگر کوئی اسے چھوئے تو اسے بھی لاحق ہو جائے، تو وہ شہر سے دور، اس علاقے سے دور نکال دیا گیا، اور کہا کہ فرمایا اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کے دریا میں ریزہ ریزہ کر کے ڈال دیں گے، یعنی وہ جو بچڑا تھا۔ اعتکاف کا مطلب ہے یہاں پہ جو لفظ آئے کہ جمے بیٹھے رہنا، اسی لیے ہم بھی لفظ اعتکاف کو کہتے ہیں کہ یہ جو تم ان کے لیے ایک عبادت گاہ بنا کے بیٹھ گئے تھے، ہم اسی کو جلا کے دریا برد کر دیں گے۔ تم لوگوں کا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی اس سے منہ موڑے گا تو قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لاتے ہوئے ہوگا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم
ایک دہشت زدہ کر کے اٹھا لائیں گے، یہ گناہ گاروں کے لیے دہشت کا دن ہوگا۔ مومن کے لیے تو ایسا ہوگا جیسے ایک ہلکا سا نزلہ، ہلکا سا زکام یا ایک ہلکی سی چھینک، بس جتنی اس میں تکلیف ہوتی ہے، یہ مومنوں کے لیے آرام کا دن ہوگا اور کافروں کے لیے دہشت کا دن ہوگا۔ اس روز وہ نیلی آنکھوں کے ساتھ، یہ استعارہ ہے، یہ محاورہ ہے کہ جب آدمی خوف زدہ ہوتا ہے نا تو یا تو وہ پیلا پڑ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بہت ساری میتوں کی بھی آنکھیں دیکھی ہوں گی کہ اگر ان کی جان کنی کا عالم سخت ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو خوف کے مارے پیلے پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم کا خون نچڑ جاتا ہے، حالانکہ ہوتا تو جسم کے اندر ہی ہے نا، لیکن ایسی ہی کوئی کیفیت ہوگی نیلی اور پیلی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب یہ گناہ گار دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی یہ حالت ہو جائے گی، اور جب آپس میں بات کر رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے اتنے لمبے عذاب ہم تو دنیا میں چند ہی دن رہے، 10 دن ہی رہے ہیں، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں خوب اچھی طرح ہم باخبر ہیں۔ پھر یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم تو چلو پھر ایک انسان ہے، ہوا اڑائے گی اڑ جائیں گے، یہ پہاڑ جو اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، کیلوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، یہ بھی ختم کر دیے جائیں گے اور تم پورا چھٹیل میدان دنیا کو دیکھو گے اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہ دیکھو گے۔ جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے آگے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، سوائے تمہیں ہمس کی آواز آئے گی، یعنی خسر خسر کی آواز آئے گی۔ صرف اللہ جل جلالہ کا اس روز زور ہوگا، اس کی آوازیں ہوں گی، اور وہ تمام چیزیں قیامت کے منظر تمہارے سامنے ہوں گے۔ اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر اسے جسے رحمان حکم دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کو سفارشی بنا دے اور وہ اپنے کسی بھی پیارے کی سفارش کر دے۔ تمام چہرے اس دن زندہ اور قائم، دابر و مدبر اللہ سبحانہ کے آگے مکمل عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو نیک اعمال کرے گا ایمان والا تو اس کے ساتھ کوئی بے انصافی کا کھٹکا اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اے نبی، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ لو اور اس میں جو ڈراوے ہیں ان کو دیکھ لو۔ اللہ شان والا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو کہ اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اب یہاں پر جو یہ فرمایا کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، تو یہ مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جلدی جلدی وحی نازل ہو۔ ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بھئی جلدی جلدی ایک پارہ روز ہو جائے، 2 پارے ہو جائیں، تراویح میں ہو جائے، دورہ ترجمے میں ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو وحی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی صورت جو ہمارے سامنے رکھی ہے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اندر ایبزارب کرو، اور یہ تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ وقل رب زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ میرے اندر علم بڑھاتا چلا جا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے پیدا کیا ہے وہ عزم والی نہیں ہے، یعنی وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ یوں کہہ لیجیے عزم کا اپوزٹ ہے، جلد باز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا، اسٹیبلٹی نہیں پائی، یہ ایک کام کرتا ہے دوسری طرف جاتا ہے، دوسرا کام پورا ہو جاتا ہے تیسری طرف، ایک چیز کو جم کر مکمل طور پہ حاصل نہیں کرتا۔ اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اب یہ پورا یہاں سے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اے آدم، یہ تمہاری بیوی اور تم اس دنیا میں اس جنت میں رہو، اور یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، اور پھر تم اس چیز کی طرف نہ جانا جس چیز کو تمہیں منع کیا گیا، اس شجر کی طرف۔ پھر جب اس چیز کی طرف چلے گئے تو ظاہر ہے وہ قابل نہیں رہے جنت میں رہنے کے، جس کے اوپر ہم خاصی بات کر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں اس دنیا میں بھیج دیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مضمون بھی میں آپ کے سامنے بہت دفعہ رکھ چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ ناری اور نوری اور آگ والی مخلوق پیدا کی، تو سوائے نوری مخلوق کے یعنی فرشتوں کے، ان دونوں کے اندر، جنات اور انسان کے اندر ڈیسیژن پاور ہے، یہ غلط بھی کریں گے اور یہ توبہ بھی کریں گے۔ تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی، نافرمانی کہہ لیجئے، چوک کہہ لیجئے، اور ایک گناہ ابلیس سے بھی ہوا تھا۔ تو جس وقت بھی آدم کوئی بھی غلطی کرتا ہے، آج ہم اور آپ، وہ اپنا رشتہ بیک وقت دونوں سے جوڑ لیتا ہے، یا وہ ابلیس کی اولاد ہے یا وہ آدم کی اولاد ہے۔ نیکسٹ سٹیپ کنفرم کر دے گا وہ کس کی اولاد ہے۔ اگر نیکسٹ سٹیپ میں اس نے توبہ کر لی تو وہ آدم کی اولاد ہے،
اور نیکسٹ اسٹیپ پہ اگر اس نے اپنے اس گناہ کے اوپر جم گیا، اصرار کیا، لگا رہا، تو وہ شیطان کی اولاد ہے۔ اور یہ ہمیں حدیثوں سے معلوم ہے کہ شوہر اور بیوی کی ملاقات کے وقت شیطان اپنا حصہ ڈالنے آتا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے آنے والے بچے کو اس شیطان لعین سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 124 میں، جو کوئی میری یاد سے اعراض کرے گا، ومن اعرض عن ذکری، میری یاد، میرے احکام، میری باتوں سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی، اس کی معیشت اس کے اوپر تنگ کر دیں گے۔ ہم اپنے اس آیت کو اگر اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے دنیا کے معاملے کو دیکھیں تو آج ہمارا معاملہ دنیا کا، خاص کر ہمارے فائنینشیل پرابلم، ہمارے جو زنکا ہوا ہوا ہے، ہماری معیشت جو زنکا ہوئی ہوئی ہے، وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہی کاروبار میں کروں، وہی کاروبار انگریز کرے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، میں نہیں پہنچ پاتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے بڑھنے کے جتنے بھی راستے ہیں وہ کھلے ہیں، ایسے بھی کر لو، ایسے بھی کر لو، ایسے بھی کر لو۔ میرے آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ رکاوٹیں رکھی ہیں، عورت کو استعمال نہ کرنا، سود نہ کھانا، فلاں چیز کو کساد بازاری نہ کرنا، اس چیز کی تم ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، چیزوں کی برائی کو برائی بتا کے بیچنا۔ ان سب کو کرنے کے بعد میرا اگر ایمان ہو کہ ہاں میری معیشت اس لیے آگے بڑھے گی کہ میں نے ان تمام چیزوں کو رکھا ہے اپنی نظر میں، تو ضرور بڑھے گی۔ لیکن ہم تو وہ چیز دیکھتے ہوئے جو لیفٹ ہینڈ پہ ہے، ہم اسی طرح اپنی آگے بڑھا لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین مال جو تم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو وہ ہے جس میں تم عورتوں کو اس میں حصے دار بناتے ہو، یعنی اس کو پروموشن کے لیے استعمال کرتے ہو۔ کوئی بھی ایڈ سامنے لگا ہے اور اس میں ایک عورت ایز اے ماڈل ہے، بائک کے ایڈ میں عورت کا کیا کام ہے، ریزر کے ایڈ میں عورت کا کیا کام ہے، مگر ہم ہر جگہ اس عورت کو لے کر آتے ہیں اور اپنی اچھی خاصی جو حلال چیز ہے اس کو حرام کر لیتے ہیں۔ عورت کو دکھا کے، اس کو ایکسپوز کر کے آپ جس چیز سے پیسہ کما رہے ہوتے ہو وہ ٹوٹل حرام ہے۔ فرمایا نہ صرف یہ کہ اس کی معیشت کو زنکا کر دیں گے، بلکہ ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا مجھے اندھا اٹھایا آپ نے دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں آج تمہیں ایسے ہی بھولنا چاہتا ہوں، بھول گیا ہوں جیسے تم نے دنیا میں بھولے مجھے۔ تم دنیا میں اندھے بنے رہے ہماری آیات سے، تو آج ہم تمہیں اندھا ہی بنا کے اٹھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 129 میں فرماتا ہے، اگر ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے، آیت نمبر 129 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مقرر شدہ بات اور وقت معین نہ ہوتا تو تمہیں اسی وقت عذاب آ جاتا۔ تو اے نبی آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے، تعریف کیجئے۔ وہی ٹائمنگ آ گئی نماز کے، سورج نکلنے سے پہلے، ڈوبنے کے وقت، رات کے مختلف حصوں میں اور دن کے حصوں میں تسبیح کرتا رہے نماز کے اوقات۔ اب اہم ہدایتیں دی جا رہی ہیں، نبی اپنی نگاہیں نہ بڑھائیے ان لوگوں کی طرف، یعنی اٹھا کے نظریں نہ دیکھیے ان لوگوں کی طرف جن کو اللہ نے دنیا میں مال زیادہ دیا ہے، جس کے گھر میں قرآن ہے، جس کے پاس اسلام ہے، جس کے پاس اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کی ہدایتیں موجود ہیں، اس کے آگے دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو وہ آنکھیں بڑھا کے دیکھے اور کہے کاش میرے پاس ہو۔ خواہش کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نگاہ بڑھا کے دیکھنا، ان سے متاثر ہونا، اس کو منع فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا اپنے گھرانے کے لوگوں کو نماز کی تاکید کرو، خود بھی اس پہ جمے رہو۔ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تو تمہیں خود روزی دینے والے ہیں، اور آخر میں پرہیزگاروں کا ہی انجام بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے نشانی کیوں نہیں لایا، کوئی واضح دلیل کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلی کتابوں میں تمہاری ساری واضح دلیل موجود ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ ہم میں کوئی رسول آتا، پہلے ڈرانے والا آتا، ہم نہ مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ ہمیں عذاب دیتے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ کہہ دیجئے اے نبی ہر ایک کے انجام کے منتظر، ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو۔ ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست کون والے ہیں اور کون راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور کون راہ یافتہ لوگ ہیں۔ آگے سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے۔ سورہ انبیاء یہ بھی مکی سورہ ہے،
اور جیسے کہ اس کے نام سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں تواتر کے ساتھ انبیاء کا ذکر اور ان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی پہلی ہی آیت قیامت سے متعلق ہے، اس کے ایمان بالآخرہ کے اوپر۔ لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کوئی اس آیت سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اب ہمیں تو لگتا ہے نا، ہمارے ماں باپ بھی یہ کہتے کہتے مر گئے، ان کے ماں باپ بھی یہ کہتے کہتے مر گئے، ہم بھی اب اتنی عمر میں پہنچ گئے، پھر بھی قریب قریب۔ لیکن ہماری قریب اور ہماری دور اور اللہ کا قریب اور اللہ کا دور دونوں میں فرق ہے۔ اللہ اسے جس نظر سے دیکھ رہا ہے وہ تو ہمیں قیامت کے بعد یعنی مرنے کے بعد پتہ چلے گا، کہ جب ہم اٹھ کے کہیں گے چند پہر دن کا ایک حصہ، تو اگر صبح میں اللہ تعالیٰ نے قریب ہے کہا تو عصر کے وقت وہ ہو گیا۔ ہمارے لیے یہ دن اور رات پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تو یہ چند پہروں کی بات ہے۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں۔ ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی ہیں کہ یہ تم جیسا ہی انسان ہے اور یہ بس تمہارے اوپر جادو کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو؟ اب یا تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتوں کو قبول کریں، یا یہ لوگ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ تمہیں معلوم تو ہے یہ جادو کر رہا ہے، پھر تم کیوں متاثر ہو رہے ہو؟ پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں خوبی جانتا ہے اور بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے صرف پراگندہ خیالات ہیں، نہ جانے کہاں سے یہ پڑھ کے آتا ہے، سن کے آتا ہے اور آ کے یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے جتنی بھی بستیاں ہم نے ہلاک کی ان سب کے اوپر یہی مسئلے تھے کہ وہ ان کی باتوں کو مانتے نہیں تھے۔ ایمان سے خالی تھی تو تم بھی ایمان سے خالی ہو۔ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا اہل بستی تو تم اپنے اہل علم سے پوچھ لو کہ کتنے تواتر کے ساتھ نبی آئے، انہوں نے یہی باتیں کی۔ ہم نے ان کے لیے ایسے جسم بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے لیے ایسے جسم تو نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، یعنی وہ فرشتے نہیں تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ چلتے پھرتے بھی تھے، وہ شادیاں بھی کرتے تھے۔ تو تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ فرشتے کو آنا چاہیے تھا نبی بن کے؟ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل کی ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں پکڑتے؟ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں، وہ جو خاص کر جو ظالم تھیں، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو احساس کیا، یعنی یہ دیکھا کہ عذاب آنے لگا ہے، تو وہ پھر اس سے بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھاگ دوڑ بیکار ہے۔ جب تمہیں آسودگی دی گئی تھی تو تم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، تو واپس لوٹو اپنے مکانات کی طرف، یعنی اسی جگہ کے اوپر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اسی جگہ تمہیں عذاب ہوگا، اسی جگہ موت آئے گی اور وہیں سے تم سے سوال ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری خرابی کہ ہم ظالموں میں سے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا اس کھیتی کو، اور ان کو بالکل بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا۔ جڑ سے اکھاڑنا کسی بھی چیز کو ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ اوپر سے کلپنگ کرتے رہیں تو چیز بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس عذاب کو عذاب استیصال کہتے ہیں۔ عذاب استیصال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی قوم میں نبی یا رسول ہو اور وہ اس کی بات نہ مانے تو اس قوم کو جڑ سے اکھاڑ دیا پھینک دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس قوم کا وجود نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح آگ جب کسی بھی چیز کو جلاتی ہے نا تو ایک خاص وقت تک تو اس کے اندر وہ انرجی ڈالتی ہے۔ سونے کو جلائیے تو وہ تپ کر اپنی چھیچت الگ کر کے پیور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کوئلے کو جلائیے یا اسی طرح سے آپ لکڑی کو جلائیے تو وہ تپ کے کوئلہ بن جاتا ہے، لیکن جب پورا مکمل تباہ ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان قوموں کو اسی طرح سے برباد کیا کہ یہ اب کسی بھی طرح سے دوبارہ سے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہی۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بنایا کھیلنے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر کھیلنے کا ارادہ ہوتا تو وہیں ہم آسمان پہ کچھ چیزیں بنا لیتے، لیکن اس دنیا میں ہم نے وہ بنایا تاکہ اس دنیا کو برتنے والے بنو تم لوگ۔ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، بس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حق اور باطل، اللہ تعالیٰ ہمیشہ باطل کو مٹاتا ہے، حق کو اللہ تعالیٰ پائیداری دیتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور دن اور رات تمام چیزیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کرتے ہیں کسی چیز کو؟
اگر تم کہتے ہو یہ معبود ہے تو پہلا کام تو یہ مری ہوئی چیز کو وہ زندہ کر کے بتائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا، جیسا کہ کسی بھی گھر کسی بھی کمپنی میں 2 لیڈرز کے ہونے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا رکھے؟ تو دلیل لے کر آ جاؤ۔ تجھ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے نازل کیا ہم نے ان کے اوپر وحی، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ مشرک لوگ کہتے ہیں رحمان اولاد والا ہے۔ جہاں پہ کافر تھے ان کا ایک الگ ہنسی مذاق تھے، اور جو مشرک تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس بات کو کہتے کہ اللہ تعالیٰ اولاد والا ہے، یعنی یہ عیسائیوں کا عقیدہ۔ کسی بات میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ باعزت بندے ہیں، کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، یعنی یہ لوگ جو نبی اور رسول ہیں یہ اللہ کے اوپر کوئی بڑی بات کوئی جھوٹی بات نہیں باندھتے، بلکہ اللہ کے فرمان کے کاربند ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی ہیبت یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی جو ہیبت ہے، اس کی قدرت ہے، اس سے لرزہ اور ترسا رہتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی کہہ بھی دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، یعنی وہ ایک ہی کوئی فارمیشن تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو میں نے آپ کو کل بھی بات کہی نا، آسمان، زمین، پہاڑ، پانی، یہ کہیں جا کے مل جاتے ہیں، یہ کوئی ایک ہی اوریجن ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی کوئی جگہ ہے جہاں سے یہ سب کے سلسلے نکل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں ہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیٹیگری میں ڈالا، یہ سخت ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ لیکوئڈ ہے، یہ پانی ہے، یہ آسمان ہے دھواں دھواں، یعنی سالڈ لیکوئڈ گیسز یہ بعد میں الگ ہوتی ہیں۔ اور ہم ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ پانی لائف ہے، ہم جانتے ہیں، اور دنیا کا ایک بڑا حصہ 1/3 حصہ صرف زمین ہے، خشک ہے، باقی سارا پانی پانی ہے۔ اب وہ پانی چاہے سمندر میں ہو، چاہے میرے اپنے اندر ہو، چاہے پہاڑوں کے اندر ہو، چاہے ہواؤں میں یہ ہائیڈروجن آکسیجن ہو، ہر جگہ یہ پانی ہے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے۔ پوری پوری سائنسز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ زمین کو اس لیے زمین کے اوپر پہاڑ کو اس لیے گاڑا تاکہ وہ زمین کو ہلائے نہیں۔ اگر پہاڑوں کی فارمیشن آپ لوگوں نے کبھی کسی کتابوں میں اور اس کے اسٹرکچر دیکھے ہوں تو جیسے ایک کیل ہوتی ہے، کیل کے اوپر ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ آپ سمجھ لیجئے پہاڑ ہے، اور کیل کی طرح وہ اندر سے گاڑے گئے ہیں، جیسے کہ ہم آخری پاروں میں بھی پڑھیں گے۔ آسمان کو محفوظ چھت بنایا، ایک ایسی چھت ہے وہ کہ جہاں سے باہر کی گیسز ہم پہ حملہ آور نہیں ہوتی۔ ایک اوزون لیئر ہے، ایک اوپر اور لیئرز ہے، بہت ساری لیئرز ہے، جس کی وجہ سے کچھ ایکسٹرا آرڈنری حدت و شعاؤں اور چیزوں کی وجہ سے ہم یہاں اس دنیا میں محفوظ ہیں۔ اللہ ہے جس نے دن اور رات اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور وہ اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں، اپنے اپنے آربٹس ہیں، اپنے اپنے کاسموس ہیں، ایک دوسرے کو نہیں پکڑ سکتا۔ مطلب پوری کائنات کی سائنس یہاں بتا دی، پوری زمین کی سائنس بتا دی، پورے پانی کی سائنس بتا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ان سب کا خالق ہے، بنانے والا ہے۔ اور ہم نے کسی بھی نبی کو، انسانوں کو اور نبی کو، کسی انسان کو ہم نے پیش کی، ہم نے کبھی بھی ہمیشگی نہیں دی ہے، یعنی جو اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے۔ تو اے نبی آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ تو اگر آپ مر گئے تو وہ کیا ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ کوئی نہیں رہے گا ہمیشہ، سب نے چلے جانا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم امتحان کے طور پہ ہر ایک کو مشکل اور آسانی میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، اور بہرحال لوٹا کے تو تم سب ہمارے پاس ہی آؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز مخلوق ہے۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ابھی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ ہم بعض اوقات جلد باز ہو جاتے ہیں، کسی نے ہمیں ساتھ برا کیا، کوئی معاملہ ایسا پڑ گیا، اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں 1 مہینہ گزر گیا، 1 سال گزر گیا، اس کا کوئی بال بھی کا نہیں ہوا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں، مجھ سے جلد بازی نہ کرو، کس کا کون سا وقت مقرر ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص برائی کرتا ہے، چاہے ہم کریں یا کوئی بھی کرے، اور کچھ قریبی مہلت میں، قریبی وقت میں اسے توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مہلتیں دیتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جس کے اوپر یا اپنے اوپر یا کسی بھی بستی کے اوپر
عذاب کی جلدی مچانے، در حقیقت اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں سچے ہو تو بتاؤ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش یہ کافر جانتے کہ جب یہ وعدہ پورا ہو جائے گا تو اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، یعنی آگ کا دائرہ ہوگا جس کے بیچ میں کوئی انسان کھڑا ہے اور وہ آگے پیچھے اوپر نیچے سے چل رہا ہے۔ وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی اور پھر یہ ذرا بھی مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 41 میں کہ جس چیز کو انہوں نے ہنسی مذاق منایا تھا یعنی موت کو، اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان کو اس موت کے عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ کچھ آیتیں قرآن میں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیٹیشن کے لیے ہوتی ہیں، جس میں سے مجھے یہ بات لگتی ہے، یہ آیت لگتی ہے کہ کبھی ہم تصور کی آنکھ سے دیکھیں، اپنی اس آنکھ کو بند کر کے، اور یہ سوچیں کہ یہ دن رات جو ہماری حفاظت ہو رہی ہے، نعمتیں ہو رہی ہے، اکرام ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علاوہ اور کون کر رہا ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ آپ کے ویل وشرز ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہاں آپ ترقی کریں؟ 2 یا 3 4، چلیے آپ کا گھر، آپ کے بچے، بس اور کون؟ ہر کوئی اپنی ترقی کے لیے زیادہ کوشش کرتا ہے اور زیادہ دعائیں مانگتا ہے۔ تو آپ کا جو سب سے بڑا ویل وشر ہے وہ تو آپ کا رب ہے۔ جب ہم آنکھیں بند کر کے اس کو تصور میں لے کر آتے ہیں کہ وہی میرا رب ہے کہ جو مجھے ہر مصیبت سے نکالتا ہے، ہر پریشانی میں گرنے سے بچاتا ہے، رحم فرماتا ہے اور حفاظت فرماتا ہے، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ وہ تو خود اپنے آپ پہ قادر نہیں ہے، اپنی طاقت نہیں رکھتے، ان سب کو تو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے۔ ہم نے تو کسی کو بھی یہ طاقت دی ہی نہیں کہ وہ تمہارے اوپر سے مصیبتوں کو ہٹا سکے، یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان کے باپ داداؤں کو زندگی کا سر و سامان ضرور دیا، اور جب ان کی ایک عمر گزر گئی، یعنی وہ بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہوئے آتے ہیں، کیا اب بھی وہی غالب ہے؟ یعنی جن لوگوں کو اقتدار دیا تھا، آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں ان کے اقتدار ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک عام سی، بالکل عام سی بات کر رہی ہوں، ہر ایک کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر وہ 50-60 سال کا ہے تو شروع کے 10 سال اس کے اقتدار کے نہیں ہوتے، آخری 10 سال بھی اقتدار کے نہیں ہوتے، بیچ میں کچھ عرصہ اقتدار کا ہوتا ہے۔ شروع میں وہ کسی کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے، آخر میں وہ ریٹائرڈ لائف میں ہوتا ہے، بیچ میں کچھ ایسا عرصہ ہوتا ہے جو اس کا اقتدار ہوتا ہے۔ جو مرضی پکاؤ، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی کماؤ، جیسے مرضی خرچ کرو، جیسے مرضی میڈز رکھو، جیسے مرضی امپلائمنٹ کرو، جیسے مرضی۔ جب کوئی اور ٹیک اوور کر لیتا ہے نا، اولادوں میں سے یا کسی میں سے بھی، یا ادھر ہم کسی کے خود انڈر میں ہوتے ہیں پہلے، تو یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اقتدار کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پورا اقتدار جو تمہارے پاس ہے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس کا غلبہ دیا ہے، اس اقتدار ہی میں بس تم نے اپنی ساری زندگی کے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ تو فرمایا اس کے بعد یہ زمین کی طرح گھٹتی ہوئی آتی ہے، یہاں سے بھی گھٹتی ہے زمین 10 سال، یہاں سے بھی گھٹتی ہے، تو تمہارے پاس اتنی ہے جیسے تمہارے باپ داداؤں کے پاس ان کا ایک چھوٹا سا اقتدار تھا۔ تو اب تو وہ غالب نہیں ہے نا، اب تو وہ غالب نہیں، اب تو وہ مغلوب ہو گئے۔ اب تو بچے بڑے ہو گئے، بچے کہتے ہیں یہاں نہیں جانا، یہاں آنا ہے، یہ نہیں کھانا، وہ بنانا ہے، یہ گھر ایسے نہیں رہے گا، ایسا ہوگا، یہ گھر بیچ دو، یہ جائیداد بیچ دو، یہ فیکٹری ایسے چلاؤ، یہ فیکٹری ایسے نہیں چلاؤ، اسے بند کر دو، اسے کھول دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کی زمینیں ان کے پاس تنگ ہو گئی ہیں، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں وحی کے ذریعے آگاہ کر رہے ہیں، مگر بہرے لوگ بات کو نہیں سنتے۔ اگر ان کو ایک عذاب کا ہلکا سا جھونکا، یہ عذاب کے جو چھوٹے چھوٹے سے ہلا دینے والے جھونکے ہوتے ہیں نا، انسان کے لیے بہتر ہوتے ہیں، پلٹنے کے لیے بہتر ہوتے ہیں، تو وہ فوراً کہتے ہیں یقیناً ہم گناہ گار تھے۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا کر رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو۔ یہ ایک اور قیامت کا منظر ہے جو ہم کہتے ہیں کہ قیامت میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں، وہ کہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بخشنے والا ہے، لیکن قیامت جو آئے گی نا، یہ قیامت جو اسٹیبلش ہوگی، وہ اسٹیپ وائز ہے، اور ہر اسٹیپ کو سپر سے گزرنا ہوگا۔ موت کا مزہ چکھنا ہے، جان کنی کا عالم ہے، قبر میں جانا ہے، سوال جواب ہے، آپ کسی کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ کا پل صراط ہے، اس کے بعد آراف ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہے، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، اور اسی کے درمیان ترازو ہے جہاں پہ اعمال نامے تولے جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بغیر تولے ہی ہم کو جنت یا جہنم دے دے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم ادخلنا الجنت، ہمیں جنت میں داخل کیجئے بغیر حساب کے۔ لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ حساب ہوگا، وہاں نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ترازو رکھے جائیں گے، اچھی اور برے اعمال اس کے اندر تولے جائیں گے سارے۔ فرمایا پھر اس دن کسی پہ ظلم نہ ہوگا، ایک رائی کے برابر کے دانے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب یہاں سے قصے شروع ہوتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والے نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی تھی۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 12:10 ہو رہا ہے۔ اچھا بس اس کو ختم کرتی ہوں۔ تو وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں، قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ یہ نصیحت اور برکت والا قرآن جو ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم پھر بھی اس کے منکر ہو؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے حضرت ابراہیم کا وہ قصہ شروع کیا جو آگے تک آپ پڑھیں گے اور آپ سب کا پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ان کے باپ بت پرست سے بت بناتے تھے، بلکہ اور یہ سب لوگ ایک میلے میں جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں انا سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا رہا۔ یہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے سورج دیکھا تو کہا یہ رب ہے، چاند دیکھا تو یہ رب ہے، تارا دیکھا تو یہ رب ہے۔ اس کے بعد جب اس نوعیت پہ پہنچ گئے کہ میرا رب کچھ اور ہے، تو انہوں نے اس مورتیوں میں سے ساری مورتیوں کو توڑ دیا کلہاڑے سے، اور بڑی مورتی کے ہاتھ میں وہ کلہاڑا دے دیا۔ اور جب یہ لوگ واپس آتے پوچھتے کس نے حال کیا، تو ان کا اس سے پوچھو جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ تو ان کا یہ تو جواب نہیں دے سکتے، اور ان کا جب جواب بھی نہیں دے سکتے تمہاری بات کا، تو کس بات کے خدا ہے؟ یہ سن کے ان لوگوں نے یہ بات سوچی اپنے دل کے اندر کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو ہماری عقل بعض دفعہ کہتی ہے کہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے تمام رسومات میں گھر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے عقل سے تو سوچا اس بات کو، مگر پھر کہا کہ نہیں، یہ تو تم بڑی غلط بات کر رہے ہو، اپنے رسم و رواج کے خلاف بیان کر رہے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آگ کا الاؤ جلایا، اور اس آگ کے الاؤ کو ہفتہ بھر تک جلایا، دہکایا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو کہا کہ اس میں کود پڑو۔ اب پھر بصیرت کی آنکھ کھولی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے زندگی کے سب سے خوبصورت دن وہ تھے جب میں اس آگ میں تھا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ میں نے اس آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ مجھے اور آپ کو آگ نظر آ رہی ہے، جیسے کہ دجال بتائے گا یہ آگ ہے، لیکن اس شخص کو نہیں نظر آ رہی۔ سوچیے ذرا کہ کوئی آپ کو، یہ ساری شفٹنگ آف مائنڈ ہے، آپ کے سامنے پھولوں کا میدان ہو اور دجال کہہ رہے یہ آگ ہے، یہ تو جہنم ہے۔ آپ کہہ رہے نہیں مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ پھولوں کا میدان ہے، وہ کہہ رہے کود جاؤ، تو میں تو کود جاؤں گی۔ تو اگر وہ بصیرت کی آنکھ اور ایمان کی آنکھ کھل جائے تو وہ جو لاؤ جلایا گیا، پوری آگ بھڑکائی گئی، نمرود نے جو بھڑکائی تھی، اور کہہ رہے کہ کود جاؤ، تو حضرت ابراہیم نے سوچا کودنے میں کیا حرج ہے، سارا تو یہ گلزار ہی گلزار ہے، اور وہ کود گئے۔ اور جب وہ کود گئے تو اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً اسے گلزار بنایا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم اور لوط کو بچا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لوگوں سے نکال کے ایک دور کی بستی تک لے گئے۔ پھر مزید اسحاق بھی عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید عطا فرمائے، پیشوا بنایا ان لوگوں کو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت لوط کا قصہ شروع ہوتا ہے، کہ قصہ تو نہیں ہے، بس یہ فرمایا کہ ان کے اوپر رحمتیں فرمائیں، اور یہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ برے لوگ ہیں۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بات، کہ وہ کھیت کے معاملے میں کچھ بات ہو گئی تھی کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا کھیت تھا اور یہ جو دوسرا شخص سامنے کھڑا ہے اس کی بکریاں آ گئیں اور میرا کھیت چر کے چلی گئیں، کیا فیصلہ ہو؟ اب فیصلے کی یہاں پہ حکمت بتائی جا رہی ہے کہ کچھ مجتہد ہوتے ہیں اور کچھ مصیب ہوتے ہیں۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جو اجتہاد کرتا ہے، اور مصیب وہ ہوتا ہے جو اجتہاد میں صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتہاد کرتے رہو، اگر تم نے صحیح کیا تو تمہیں 2 اجر ملیں گے، اور اگر تم سے غلطی ہو گئی تو بھی تمہیں 1 اجر ملے گا، کیونکہ تم نے اجتہاد تو کیا۔ اجتہاد نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان آج دنیا میں پیچھے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اب یہ بکریاں اس کو دے دو، یہ اس کو کاٹ لے کھا لے، کیونکہ اس کے تو سارا کھیتی اس نے چڑھ لیا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان کا فیصلہ کچھ اور تھا، انہوں نے کہا تم یہ بکریاں ضرور رکھو اپنے پاس، اور اس کو اپنے اس جو کٹا ہوا پوری کھیتی چڑھی ہوئی نا اس میں چراؤ۔ بکری جو مینگنی کرتی ہے نا وہ بہترین فرٹیلیٹی ہوتی ہے، بہترین،
تو اس کو وہاں پہ کچھ عرصے رکھا انہوں نے، اور اس کے بعد ان کا جب وہ کھیت دوبارہ سے اگ گیا اور دوبارہ سے وہاں پہ ہو گیا تو وہ بکریاں واپس کر دی گئیں۔ یہ اجتہاد تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں لباس بنانے کی کاریگری بھی بتائی کہ کس طرح سے، یہ کون سا لباس ہے؟ جنگ کا لباس ہے، اس کا بھی یہاں پہ بتایا۔ اور اس کے علاوہ تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا، اور بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے جو سمندروں میں غوطے لگا کے ان کے لیے موتیاں نکالا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جنوں کو بھی ان کے تابع کیا، آواز کو بھی ان کے تابع کیا۔ یعنی یہاں پہ پورے نبیوں کا سلسلہ چلتا ہے کہ ان کے آگے ان کی سرتابی کی مجال نہیں تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی، یہ سب آپ سے پڑھ لیجئے گا کہ وہ بیماری میں مبتلا ہوئے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سن لیا۔ اس کے بعد اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، یہ سب صابر لوگ تھے۔ یہ پھر مچھلی والے حضرت یونس کا قصہ یہاں پہ کیا۔ ان کی سب کی دعائیں آتی چلی جائیں گی۔ اب آپ ساری دعائیں یہاں پہ پڑھیں گی۔ حضرت ایوب کی دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عطا فرمائے ان کی بیوی کو، یعنی حضرت زکریا کی بیوی کو ان کے لیے درست فرما دیا اور ان کی جو دعائیں تھیں ان کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت مریم کا قصہ آتا ہے، اس میں بھی دعائیں آتی ہیں، اور جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے اس کو ہلاک کرتا ہے، اور وہ خاص کر اس قصے کی طرف اشارہ ہے یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، سچا وعدہ جب قریب آ جائے گا تمہاری آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ پورے واقعات قوموں پہ عذاب کے ہیں، نبیوں کے دعاؤں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ہیں۔ اسی کے اوپر ہماری سورہ انبیاء مکمل ہوگی۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ فرمایا قول رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ جو باتیں بھی تم بنا رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔